شمالی کوریا سے فرار ہونا یعنی اپنی موت کو دعوت دینا۔ ایک ایسا ملک جہاں بھاگنے کا خواب دیکھنا بھی جرم ہے۔ نارتھ کوریا کے پریزیڈنٹ کم جونگ ان نے اپنے آرمی کو حکم دیا ہے جو بھی شہری فرار ہونے کی کوشش کرے وہیں مار دیا جائے، اور اگر سرنڈر کرے تو ساری زندگی جیل میں سڑنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا۔ مگر ان خطرات کے باوجود کچھ دلیر لوگوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر فرار ہونے کی کوشش کی، جو کامیاب بھی ہوئے۔ من یانگ نارتھ کوریا کے ایک چھوٹے سے گاؤں یاسن میں یالو دریا کے قریب ایک معمولی زندگی گزار رہی تھی، جہاں اس کے والد ایک تاجر تھے اور وہ اکثر چین جایا کرتے تھے۔ من یانگ کی والدہ گورنمنٹ جاب کیا کرتی تھی اور وہ اپنی اضافی آمدنی کے لیے چین سے اسمگل شدہ سامان بیچتی تھی۔ وہ خاندان خوشحال تو تھا، مگر من یانگ کا دل دکھ اور پریشانی سے بھرا ہوتا تھا۔ 1994 میں اس کی زندگی ایک کٹھن موڑتی ہے۔ اس کے والد کو چین سے واپس آتے ہوئے گرفتار کیا جاتا ہے۔ الزام یہ تھا کہ اس کے والد نے رشوت دی تھی، اور آخر کار وہ شدید تشویش کی حالت میں اسپتال میں انتقال کر جاتے ہیں۔ مگر اس لمحے نے من یانگ کے دل کو توڑ دیا تھا، اور اس نے نارتھ کوریا کی گورنمنٹ، جھوٹ اور پسماندگی کو دیکھتے ہوئے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ اس جیل میں اور زندگی نہیں گزار سکتی، اور اگلے دن ہی اس نے نارتھ کوریا سے فرار ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ فیصلہ کوئی عام فیصلہ نہیں، بلکہ اس کی زندگی اور موت کا فیصلہ تھا۔ سخت سردی کی تاریک رات جب ہر سانس دھند میں لپٹی ہوئی تھی، من یانگ نے کپ کپاتے قدموں سے یالو دریا کی جمی ہوئی سطح پر پہلا قدم رکھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ چین کی سرحد صرف چند قدم دوری پر تھی، مگر ہر طرف گھات لگائے خطرہ اس کا منتظر تھا۔ ایک غلطی اور سب ختم۔ مگر من یانگ ایک چالاک اور ہوشیار لڑکی تھی۔ چند منٹوں بعد وہ چین میں تھی۔ اس نے اپنی آزادی کا پہلا سٹیپ تو مکمل کر لیا تھا، مگر اب اس پر کئی مشکل حالات آنے والے تھے۔ اس سے پہلے من یانگ کا ایک رشتہ دار نارتھ کوریا سے فرار ہو چکا تھا، اور وہ چین میں اپنی زندگی بسر کرتا تھا۔ اب اس کا منصوبہ تھا کہ وہ اپنے رشتہ دار سے ملے، وہ واحد امید جو شاید اس کی مدد کر سکتا تھا۔ مگر چین کی سرزمین پر پہلا قدم رکھنے کا مطلب آزادی نہیں تھا، بلکہ ایک اور خطرناک سفر کا آغاز۔ ہر موڑ پر خطرہ تھا، ہر سایہ ایک نئے امتحان کی گواہی دے رہا تھا۔ من یانگ ہر لمحہ چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے ایک جعلی شناختی کارڈ بنوائی اور ایک چھوٹے سے ریسٹورنٹ میں کام کرنا شروع کر دیا۔ اب چین میں من یانگ کے 2 سال گزر گئے تھے۔ من یانگ نے چائنیز زبان پر مکمل عبور حاصل کر لیا تھا، مگر من یانگ کو اس بات کا پختہ یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن وہ ضرور پکڑی جائے گی، اور ایسا ہوا بھی۔ ایک دن جب من یانگ عام دنوں کی طرح اپنا کام کر رہی تھی، 2 پولیس والے اہلکار ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے اور شک کی نگاہوں سے من یانگ کو دیکھنے لگے۔ پھر اچانک ایک نے بلند آواز میں من یانگ کو آواز لگائی۔ اس کا دل ایک لمحے کو تھم گیا تھا، اور اسے وہیں پر گرفتار کیا گیا، لیکن وہ ہوشیار تھی۔ پولیس نے شک کی نگاہوں سے اسے دیکھا اور اس سے چینی زبان کا امتحان لیا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ سچ میں مقامی ہے یا نہیں۔ اس کے ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے، انگلیاں لرز رہی تھی۔ ایک غلطی اسے سیدھا جیل پہنچا سکتی تھی، مگر اس نے ان 2 سالوں میں چائنیز زبان سیکھ لی تھی، جس کی بنا پر من یانگ نے اس امتحان کو پاس کیا۔ مگر اب تک خطرہ ڈلا نہیں تھا، لیکن اس کے لیے کچھ راستے کھل گئے تھے، جیسے کہ وہ کسی بھی شہر میں سفر کر سکتی تھی، کوئی بھی جاب کر سکتی تھی، وہ تعلیم بھی حاصل کر سکتی تھی۔ 2002 میں من یانگ نے چائنا کے بہت بڑے شہر شنگھائی کا رخ کیا، جہاں اسے ایک نیا موقع ملا، مگر اس کے لیے اپنی شناخت چھپانی تھی۔ اس نے ایک جعلساز سے جعلی شناختی کارڈ دستاویزیں خرید لی اور ایک ساؤتھ کورین کمپنی میں ٹرانسلیٹر کی نوکری حاصل کر لی۔ یہیں اس کی ملاقات ایک ساؤتھ کورین نوجوان سے ہوئی۔
آہستہ آہستہ یہ ملاقات گہری محبت میں بدل گئی اور دونوں نے جنوبی کوریا فرار ہونے کا منصوبہ بنایا۔ بالآخر من ایک فلائٹ کے ذریعے سیول ساؤتھ کوریا پہنچ گئی۔ جیسے ہی وہ ایئرپورٹ پر اتری، امیگریشن حکام نے اس کی کہانی پر شک ظاہر کیا۔ سوالات کی بوجھل شروع ہو گئی اور تفتیش کا اتنا ختم ہونے والا سلسلہ چل پڑا۔ ہفتوں تک وہ جانچ پڑتال سے گزر رہے تھے، ہر لمحہ خوف کے سائے میں تھا، مگر آخر کار اس کی جدوجہد رنگ لے گئی۔ حکام نے اسے مستقل رہائش کی اجازت دے دی۔ اب ان دونوں نے نئے ملک میں نئی زندگی شروع کی۔ واقعی ایک آزاد زندگی تھی۔ جنوبی کوریا میں نئی زندگی شروع کرنے کے بعد بھی من ینگ کا دل اپنے پیچھے چھوٹے رشتہ داروں کے لیے بے قرار تھا۔ اس نے ہمت نہ ہاری اور اپنی ماں اور چھوٹے بھائی کے فرار کا بندوبست بھی کر لیا۔ یوں وہ بھی ایک نئی زندگی جینے کے قابل ہو گئے۔ آج من ینگ ہیانولی کے نام سے جانی جاتی ہے، مگر اس کی کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ اب وہ شمالی کوریا کے مظلوم عوام کے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہی ہے، تاکہ وہ دن آئے جب کوئی اور شخص وہ خوف اور تکلیف نہ سہے جو اس نے سہی تھی۔ بہت سے بہادر لوگوں نے نارتھ کوریا سے فرار ہونے کی ہمت کی، جو کہ کامیاب بھی ہوئے۔ ان کی کہانیاں سن کر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، پر اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔